کبھی تنہا رات میں ہاتھ اٹھائے ہوں، کبھی محسوس ہوا ہو کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کبھی دل سے ٹوٹ کر اللہ کو پکارا ہو اور اس پکارنے کے دوران آنسو بہے ہوں۔ آج میں آپ سے رمضان کے سب سے بڑے راز کی بات کروں گا، سب سے بڑے تحفے کی بات کروں گا، سب سے بہترین تحفے کی بات کروں گا۔ سب سے بڑا راز، سب سے بہترین تحفہ نہ دسترخوان ہے افطاری کا، نہ سحری کا، نہ تراویح کی لمبی رکعات ہیں۔ سب سے بہترین، سب سے بڑا تحفہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا تحفہ ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں جو بندہ مجھے پکارتا ہے۔ بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے، انسان کو انسان سے ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے، سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی اونچے لیول کا بندہ ہو، آپ نے اگر اس سے ملنا تو آپ کو کوئی نہ کوئی سفارش لگانی پڑتی ہے، لیکن رب العالمین کہتے ہیں قربان جاؤ اپنے رب کی بادشاہت پر، اس کی شان پر قربان جاؤں، جو اپنے بندے سے کہہ رہے ہے کہ میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ بہت نادان ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ تو آپ کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک رہا کرتا ہے۔ اس مہینے انسان اور رب العالمین کے درمیان سے پردہ ہٹ جاتا ہے، پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، اس کی دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے کی اور بھی بہت سے تحفے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، بہت سے تحفے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے اس مہینے میں۔ روزانہ ایک وقت ایسا آتا ہے دن میں کہ جب آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور پورے دن میں ایک وقت، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ افطار سے پہلے کا وہ لمحہ جب آپ کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے لیکن آپ کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا ڈائریکٹ عرش پہ جا کے لگتی ہے، آپ کی دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ سب سے بہترین لمحات یہ ہیں۔ اس کے بعد لیکن افسوس کہ ہم اس وقت موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کھانے پینے کے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، یا ہم ٹائم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کب ٹائم مکمل ہو، کب افطار کا ٹائم ہو، ہم روزہ افطار کریں، لیکن وہ صحیح وقت دعا کا ہے۔ اس وقت اپنے رب سے مانگیے اور کھلے دل سے مانگیے۔ اس رمضان افطار سے پہلے 5 منٹ اپنے روٹین میں شامل کریں کہ آپ دعا کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اس دنیا کے لیے بھی مانگیں گے اور اپنی آخرت کے لیے بھی مانگیں گے۔ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، اپنی جو آپ کی حقیقی زندگی ہے اس کے لیے بھی دعا گو ہوں گے آپ۔ اور پھر آتی ہے وہ رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات۔ یہ بھی ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب لکھتی ہے ایک رات میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اس رات میں کیا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ معافی مانگو۔ کیوں؟ اگر معافی مل گئی تو سب مل گیا، اگر معافی مل گئی تو سب مل گیا آپ کو۔ تو اپنے روٹین میں شامل کیجئے، رمضان کے اندر ایک روٹین بنا لیجئے کہ آپ نے اپنی ہر چیز، ہر دعا، اپنی ہر خواہش، ہر اپنی مراد رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ذات تو دیتی ہے، ہر وقت وہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔
رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کو عام روٹین سے زیادہ نوازتا ہے. تو کوشش کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے مانگیں، کیونکہ اس کی ذات تو ویسے ہی بہت وسیع ہے. رمضان کے مہینے میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت مہربان ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے. اور اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اگلا رمضان دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے اگلا رمضان دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، ہم لا علم ہیں اس چیز سے. تو کوشش کیجئے، رمضان آپ کو ہر سال موقع دیتا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. کتنی دعائیں ہیں جو ہم نے آج تک نہیں مانگی. ہدایت نہیں مانگی، دل کی صفائی نہیں مانگی، جنت الفردوس نہیں مانگی، گناہوں سے نفرت نہیں مانگی. آج تک ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے. ہاں، یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. کی دعا کریں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے. لیکن رمضان آخرت مانگنے کا مہینہ ہے. آج رات کو فیصلہ کریں، دل سے، خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگیں. کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ سے دعا میں وہ چیزیں مانگیں، اپنی آخرت مانگیں. اور یہ یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہوگا، تراویح صرف روٹین نہیں ہوگی، یہ بلکہ خلوص دل سے آپ ادا کریں گے، اس طرح جیسے ادا کرنے کا حق ہوتا ہے. ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر دعا دل سے ہوگی. اگر آپ دعا مانگیں گے تو دل سے مانگیں گے، آپ سجدہ کریں گے تو دل سے کریں گے. اگر آنسو نکلے گا تو دل سے نکلے گا، دل کے در سے وہ آنسو نکلے گا. تو اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس کو ضائع مت کیجیے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. اگر یہ آپ کو مل گیا ہے، نصیب ہو گیا، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.